بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہیں۔ کچھ سی پیک کے حوالے سے، پھر سندھ حکومت کا ایک منصوبہ اور اس کے حوالے سے کچھ افواہیں، اس کی حقیقت، اور پھر حکومت جو ہے پارلیمنٹ میں ایک نئی قانون سازی کرنے جا رہی۔ کل کا دن پھر بڑا اہم، اس کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ بتائیں گے۔ جیل اصلاحات کی ایک ذیلی کمیٹی میں سانحہ 9 مئی میں ملوث ایک خاتون خدیجہ شاہ کی موجودگی، سوشل میڈیا پہ بڑی اس کی لیدے ہو رہی ہے، اس پر بھی بات جو ہے وہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جو تحریک انصاف کے اندر کی سیاست ہے، اس سے عمران خان کی پریشانی مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ خان صاحب جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کو بھی اس سیاست میں جھونکنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں۔ پھر انتظار پنجوتھا جو عمران خان کے وکیل ہیں، اغوا کاروں نے انہیں چھوڑ دیا، ان پہ تشدد کیا گیا، 2 کروڑ روپیہ ان سے تاوان مانگا گیا، حسن عبدال کے قریب پولیس مقابلہ ہوا، اغوا کار ان کو گاڑی میں چھوڑ کے چلے گئے، ان کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ فی الحال تو وہ جو بیان ہے ان کا اپنا بیان، اسی کے اوپر ہی انحصار کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو تاوان کی غرض سے اغوا کیا گیا تھا، ہوش و حواس میں نہیں لگتے تھے، تشدد کیا گیا، مارا گیا ان کو۔ فی الحال تو ان کا جو بیان سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، لیکن بہت سے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی زیر بحث ہیں کہ یہ اگر اغوا کیے گئے تھے تو پھر اٹارنی جنرل نے جو یقین دہانیاں کروائیں وہ کس طرح کروا دی، کتنے دنوں میں بازیاب ہو جائیں گے، کیا اغوا کاروں کا 2 کروڑ روپے کا جو تاوان کا مطالبہ تھا وہ تسلیم کیا گیا، تو وہ تاوان کیا دیا گیا، نہیں دیا گیا۔ یہ کہانی جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی تفتیش ہوگی، تحقیق ہوگی اور ان کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے، تو چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے جو ہے وہ آ جائیں گی، یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ لیکن جو بات میں کرنے لگا ہوں، کیونکہ ایک مخصوص طبقے کا، مخصوص سیاسی جماعت کا، اور وہ مخالفین جو کہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، پاکستان کی ترقی کے خلاف ہیں، ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، چین پاکستان کا دوست ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، سی پیک میں سرمایہ کاری کا رہا ہے، سی پیک کے تحت مختلف منصوبے چل رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک تقریب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاک چین تعلقات کے حوالے سے ایک بات کی، پھر چینی سفیر نے چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، اور پھر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب جو چین ہے اس نے سی پیک کے اندر جو کام ہے وہ بند کر دیا اس کے انجینئرز نے، اور ان کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ بھی آ گیا اور اس کے اوپر وہ باتیں بھی ہو گئیں۔ وہ تو ہمارے صدر مملکت آصف زرداری نے کل سے چین کے دورے پر جانا تھا، لیکن ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا، ان کا دورہ ملتوی ہونا پڑا، ادروائز تو ایسی کوئی بات نہیں، تو وہ اس وجہ سے وہ نہیں جا رہے، ورنہ تو ان کی وہاں پہ صدر شی جن پنگ اور دیگر اعلیٰ چینی حکام کے ساتھ ملاقاتیں طے تھیں۔ تو یہ دو طرفہ جو تعلقات ہیں پاک چین تعلقات کے حوالے سے، جو یہ افواہیں ہیں کہ چینی انجینئرز سی پیک کے منصوبے چھوڑ کر جا رہے ہیں، قطعی طور پہ بے بنیاد ہیں۔
متعلقہ اداروں سے بات ہوئی، چینی سفارتخانے کے حکام سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ وہ تو بلکہ حیران تھے اور افسوس کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ پاک چین تعلقات جو ہیں وہ اتنے جو ہیں وہ نرم نہیں ہیں، کہ اتنے وہ سستے بھی نہیں ہیں اور اتنے وہ معمولی بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے وہ تعلقات میں کوئی دراڑ آ سکے۔ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں کہ شہد سے میٹھی دوستی ہے، ہمالیہ سے بلند ہے، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ باتوں کی حد تک نہیں ہے، حقیقت میں بھی ایسا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کچھ جو ہے وہ اگر کسی چیز کے اوپر کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے تو اس کو مل بیٹھ کے وہ حل کر لیا جاتا ہے، لیکن نہ تو چین کے مختلف جو انجینئرز سی پیک کے منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں، نہ وہ واپس جا رہے ہیں، نہ جو ہے وہ سی پیک 2 جو ہے جس پہ کام شروع ہونے جا رہا ہے اس کو ختم کیا گیا ہے، نہ ہی جو ہے وہ سی پیک کی سیکیورٹی یا چینی انجینئرز کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی خدشات اس طرح کے بڑھ گئے ہیں کہ جو ہے وہ مشترکہ آپریشنز ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو تعاون ہے دو طرفہ، یہ اس حوالے سے وہ جاری رہے گا، اور چین کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے گئے ہیں، جو معاہدے ہیں، ایم او یوز ہیں، یا چین نے جو پاکستان کی مدد کی ہے یا کر رہا ہے، اس حوالے سے جو منصوبوں پہ کام جاری ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس کو بھی ذہن میں جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور یہ جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے کہ دراڑ ڈالنے کی جو ایک ناکام کوشش کی جاتی ہے پاک چین تعلقات میں، یہ جو ہے وہ اس میں ان کو ناکامی جو ہے وہ ہوگی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے جیل اصلاحات سے متعلق ایک اجلاس کیا لاہور میں، اور اس اجلاس میں حیرت انگیز طور پر وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احد چیمہ بھی موجود تھے، وہ جیل کاٹ کر آئے ہیں، اور خدیجہ شاہ بھی موجود تھے جو کہ سانحہ 9 مئی کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث ہیں، آج کل ضمانت پہ ہیں، تو وہ بھی اس میں موجود تھی۔ وہ جو تصاویر اور ویڈیو جاری ہوئی تو بڑی حیرانگی والی بات تھی، سوشل میڈیا پہ لیدے ہو گئی کہ اس خاتون کو کس طرح رکھا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب نے جیلوں کی حالت زار جاننے کے لیے ان دونوں لوگوں کو خاص طور پر اس میٹنگ میں بلایا گیا کہ جیلوں میں قیدی کس طرح رہتے ہیں، ان کی کیا مسائل ہیں، کیونکہ خود قید کاٹ چکے ہیں احد چیمہ بھی، وہ ایل ڈی اے والا کیس آپ کو پتہ تو ہے، تو وہ پلاٹوں والا یہ، اور دوسرا انہوں نے کہا پھر وہ جو خدیجہ شاہ ہیں، سلمان شاہ کی عزیزہ ہیں جو سابق مشیر تھے، تو یہ انہوں نے کہا کہ ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ان سے جو خواتین کو مسائل ہیں وہاں پہ وہ بیان کریں اور آج چیمہ، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کوئی ذیلی کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں ان کو بھی شامل کیا گیا، تو اس کے اوپر نون لیگ کے اور دیگر حلقوں کے جو لوگ ہیں بڑے سیکھپا ہیں کہ ایک ایسی خاتون کہ جس کو جو ہے وہ جو کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث ہے، اس کو جو ہے وہ اتنی اہم ذمہ داری دے دینا، یہ کوئی ایک اچھا یا نیک شگون جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ اب یہ تھی اس کی وضاحت، تو لیکن اقدام اچھا ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جیلوں کی صورتحال بہتر۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر 6000 گنجائش ہے تو وہاں پہ 10,000 رکھے گئے ہیں، قیدی رکھے گئے ہیں، جہاں پہ 2000 گنجائش ہے وہاں پہ 8000 رکھے گئے ہیں، تو یہ اس کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جیلوں میں گنجائش سے زیادہ جو ہے وہ قیدی موجود ہیں، لیکن اس کو اس کے ساتھ جوڑنا، اس کی بھی وضاحت جو ہے وہ آنا بہت ضروری ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ حکومت کا ایک اچھا اقدام تھا، یہ میں آج اس وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ لیکن لوگ عوامی دلچسپی کی یہ کہ انہوں نے ورلڈ بینک کے تعاون سے 500 گھر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بنا کر انہوں نے دیے، نواب شاہ میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی جہاں پہ سیلاب متاثرہ افراد ہیں، 2 کمروں کا وہ فلیٹ ہے، تو وہ انہوں نے پچھلے دنوں قرآن اندازی ہوئی، بلاول بھٹو زرداری نے بھی وہ تقسیم کیے، تو سی ایم بھی موجود تھے۔ اچھا اقدام ہے، ہم اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ جو اصل غریب ہیں، جو اصل حقدار ہیں، ان تک یہ نہیں پہنچے، بلکہ ان کے شناختی کارڈ حاصل کر کے، ان کے شناختی غریبوں کے جو اصل حقدار تھے ان کے شناختی کارڈ لے کر وہ جناب وہ لے لیے گئے فلیٹ، اور اب ان کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور 62 افراد نے لے لیا وہاں پہ سندھ میں ہی۔ نواب شاہ کی بات میں خاص طور پہ کر رہا ہوں، ایک شخص کے بارے میں کہا کہ اس نے 35 ایسے فلیٹ جو ہیں وہ لاٹ کرا لیے، اور ایک فلیٹ کی قیمت اگر 30 لاکھ بھی ہے یا 50 لاکھ ہے تو اس میں سے کتنا ہے حصہ وہ اس کو وہ جائے گا، یہ آپ اندازہ کریں، اور اس غریب کو بیچارے کو 5-10 لاکھ دے کر وہ خاموش کر دیں گے، حالانکہ اس کو وہاں پہ وہ زمین چاہیے۔ تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ شکایات ہیں، یہ کچھ دوستوں کے ذریعے ہم تک پہنچیں،
تو میں نے کہا کہ اس بارے میں جو ہے وہ آپ کو لازمی طور پر سندھ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ بلاول بھٹو زرداری، اچھا اقدام ہے، لیکن اس کے اندر جو یہ پلفریج ہوئی ہے، یہ جو الزامات آ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فنانسر تھے عام انتخابات میں، جن لوگوں نے پیسہ لگایا ان کے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے اوپر، ان فنانسر کو یہ فلیٹس دیے گئے ہیں، لیکن کارڈ جو ہے وہ غریبوں کے استعمال ہوئے، یعنی کہ شناختی کارڈ لے لیا اور اس کے شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے وہ جا کر وہ فلیٹ اس نے وہ کر لیا، اس کو دے دیا گیا، لیکن بعد میں جو ہے وہ آپ اس کو بیچ دیں، یعنی کہ وہ غریب آدمی اس کو بیچ دے اس شخص کو، یا اس کے نام کر دے، سٹامپ کر دے، اٹارنی دے دے. تو یہ شکایات ہیں، تو امید ہے کہ اس کا بھی ازالہ کیا جائے گا اور اس کی تحقیقات جو ہیں وہ کی جائیں گی. یہ میں نے لفظ شکایات استعمال کیا ہے، اور اس کا اگر انکوائری ہو جائے، سندھ حکومت، سی ایم اور بلاول بھٹو زرداری صاحب متعلقہ جو وزیر ہیں، تو پتہ چل جائے نواب شاہ میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی جہاں پہ یہ ورلڈ بینک کے تعاون سے یہ غریب گھروں کے لیے یہ فلیٹ سے ان کا غلط استعمال جو ہے وہ نہ ہو. یہ ایک شکایت ہے، اس کا ازالہ، اور تاکہ حقداروں تک اگر آپ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو غریب تک جو ہے وہ پہنچنا بھی جو ہے وہ چاہیے. باقی جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آگے ہیں، نیو یارک سے لندن واپس پہنچ گئے ہیں. آتے ہی جناب انہوں نے اپنی بیٹی کے حق میں اور اپنے بھائی کے حق میں بیانات دیے ہیں، ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، ویل ڈن، بہت اچھا، کیری آن. تو وہ انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. پی آئی اے کو خریدنے کے لیے بھی میاں صاحب میدان میں آ گئے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے جی. اگر وہ پنجاب حکومت خریدتی ہے، ایئر پنجاب بناتی ہے اور وہ ایک منصوبہ ہے، تو یہ میاں صاحب اس کو چلا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سارے جو کاروبار یہ کرتے رہے ہیں اس کو انہوں نے کامیاب کر کے دکھایا ہے. تو اگر یہ پی آئی اے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، پنجاب حکومت خرید لے یا شریف فیملی خرید لے، تو اچھی بات ہے. پاکستان کی قومی ایئر لائن ہے، نیشنل فلیگ کیریئر ہے، تو اگر اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے. باقی ابھی میاں صاحب کی لندن واپسی ہوئی ہے، آئندہ چند دنوں میں یورپ کے دورے پہ نکل جائیں گے. مریم نواز بھی ساتھ ہوں گی، اس کے بعد پھر واپسی ہوگی. لیکن یہ دورے ایسے نہیں ہیں، ان دوروں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی دورے شورے چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ جن کو ابھی چھپا کر رکھا گیا ہے. کیونکہ جن یورپی ممالک میں جا رہے ہیں مریم نواز اور نواز شریف، ان کے سفیر ان سے پہلے ہی رائے وینڈ میں ملاقاتیں کر چکے ہیں، تمام شیڈول طے ہے، تمام ملاقاتیں طے ہیں، کن ایشوز پہ بات ہوگی وہ بھی طے ہے. لیکن چیزیں چھپنے والی نہیں، آنے والے دنوں میں یہ چیزیں سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گی. تو یہ 3-4 آج موضوعات تھے، دو کہ آپ کے عوامی نوعیت کے موضوعات تھے، وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.